بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ جناب علی، اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ایسے حالات اور واقعات، یعنی سماجی، سیاسی، غیر سیاسی حالات اور واقعات سے آگاہ کیا جائے جو کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہو۔ ان شاید کچھ تھوڑے بہت اکا دکا واقعات کا کہیں کتابوں میں ذکر ملتا ہو، یا شاید جیسے میں نے سنے ہیں اور میری زندگی کے تجربہ ہے، شاید آپ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہو یا سنا ہو۔ تو بہرحال یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ آپ کے لیے سبق آموز بھی ہو سکتے ہیں، معلوماتی بھی ہو سکتے ہیں اور دلچسپ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروگرام کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ جیسا کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے شروع کیا جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن شریف میں، اسماء الحسنی آتا نا سورہ حشر میں کہ هو اللہ خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو جناب علی، ایک دن مجھے خیال آیا کہ اس اسماء الحسنی کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، مشکل سے 15-20 نام یاد ہوں گے، جبکہ اسماء الحسنی کی فضیلت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی میرے بزرگوں نے بتایا ہے۔ تو جناب جب میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو کسی طریقے سے وہ نام یاد نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک بہت سی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مختلف اس سے ترتیب دیا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے میں نے حروف تہجی کے حساب سے سارے ناموں کو یکجا کیا کہ الف سے کتنے نام شروع ہوتے ہیں، بے سے کتنے نام شروع ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہے تک، کیونکہ یہ پہ کوئی نام، یہ سے کوئی نام نہیں شروع ہو رہا تھا، تو ہے پر آخری نام تھا الہادی۔ تو جناب میں نے ان کو کوشش کی کہ میں اس طریقے سے یاد کروں، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو سرسری طور پہ وہ بتا دیتا ہوں ترتیب جو کہ میں نے الف سے لے کے یہ تک مرتب کیا تھا۔ یہ دیکھیے، الاحد، الاول، الاخر، بے سے البدی، الباری، الباقی، الباسط، الباطن، البصیر، الباعث، البر، تے سے التواب، تے کے بعد جیم سے الجبار، الجلیل، الجامع، جیم کے بعد ہے الحسیب، الحمید، الحق، الحکیم، الحلیم، الحکم، الحفیظ، الحی، ہے کے بعد آیا خے، الخبیر، الخالق، الخافض، خے کے بعد زال سے نام آیا ذوالجلال والاکرام، پھر زال کے بعد آیا رے، الرحمن، الرزاق، الرحیم، الرؤوف، الرافع، الرقیب، الرشید، السلام، السمیع، الشکور، الشہید، الصمد، الصبور، سواد کے بعد آیا زواد، الظاہر، الظاہر، اس کے بعد آیا عین سے نام آئے العدل، العلیم، العفو، العزیز، العلی، العظیم، عین کے بعد غین، الغفور، الغفار، الغنی، غین کے بعد آیا فے، الفتاح، فے کے بعد قاف، القادر، القہار، القوی، القدوس، القابض، القیوم، قاف کے بعد آیا کاف، کاف سے جناب الکبیر، الکریم، کاف کے بعد لام، اللطیف، لام کے بعد میم، میم سے پتہ چلا کہ 26 نام اللہ تعالیٰ کے شروع ہوتے ہیں، المجید، المجیب، المقیت، الممیت، الماجد، المتکبر، المعید، المؤخر، المقتدر، المصور، الملک، مالک الملک، المذل، المومن، المہیمن، المتین، المحصی، المبدی، المحی،
المقدم، المنتقم، المتعالی، المانع، المقسط، المغنی اور المعز. میم کے بعد آیا نون، نون سے النافع اور النور، نون کے بعد واو، الواجد، الوارث، الوہاب، الواجد، الوکیل، سوری، الواحد، الوارث، الوہاب، الواجد، الوکیل، الولی، الوالی، الواسع، الودود، اور ہے سے آیا آخری نام الہادی. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کو الف سے لے کے یہ تک یعنی ابتدا ناموں کی، اسماء الحسنی 99 نام ہوتے ہیں. تو جب اس کو میں نے کیا تو مجھے کوئی کامیابی نہیں، یعنی یاد ہونے میں بہت مشکل، اور پھر بھی پورے یاد نہیں ہو رہے تھے. تو یہ اس کا میں نے آپ کو سرسری بتایا. اس کے بعد میں نے ان ناموں کو ردیف کے حساب سے ترتیب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ال سے شروع ہوتا ہے. اچھا، ال جو ہے یہ آرٹیکل ہے، جیسے کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں the sun, the moon، اسی طریقے سے عربی میں بھی الشمس، القمر، الشمس والقمر. تو اب کیا ہوا کہ جب میں نے انہیں بے سے تختی بنائی، بے تے سے جیم، تو ان کو ترتیب دینے کے دوران ہی الحمدللہ مجھے اسماء الحسنی یاد ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب میں نے ان کو ردیف کی شکل میں ترتیب دیا تو اس میں ایک فلو آ گیا، ایک روانی آ گئی، اور اس سے بہت آسان ہو گیا. اچھا، یہ بات ہے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات، آئی گئی ہو گئی. اب جبکہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں تو مجھے خیال آیا کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر بورڈ لگے ہوتے ہیں، خاندانی حکیم. میں تو اسے یہ تاثر لیتا ہوں کہ خاندانی حکیم کا بورڈ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ صاحب جو نسخے ہمارے پاس ہیں وہ صرف ہمارے ہی خاندانی ورثہ ہے، اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ملیں گے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ میں نے جو ترتیب بنائی ہے، اگر یہ بھی میرے ساتھ ہی چلی گئی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو بہتر ہی سمجھا کہ آپ سے میں شیئر کر لوں، شاید کوئی سے استفادہ کر سکے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ وہ ترتیب کیا ہے. اچھا جناب، آپ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ بھی الف سے لے کے یہ تک اپنی الف بے کو ریوائیو کر لیجیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں آتی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اب اس کو بھول چکے ہیں. جبکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اردو زبان بولنے لکھنے پڑھنے والوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ فارسی اور دیگر زبانوں کے علاوہ جو حروف آئے ہیں اردو زبان میں، اس میں عربی کے تمام حروف تہجی جو ہیں وہ اردو میں شامل ہیں. ہاں، البتہ وہ نہیں ہے پیٹے، چیڑے، گاف، ڈال، کیونکہ یہ فارسی وغیرہ سے آئے ہیں. تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بنی. کہ جیسے کہ بے پہ کا میں نے اٹھایا، جب جمع کیا تو پتہ چلا کہ صرف 5 نام ہیں: الوہاب، التواب، الحسیب، الرقیب، المجیب. یہ دیکھیے، الوہاب، التواب، الحسیب، الرقیب، المجیب. بے کے بعد آیا تے کے بعد المقیت، الممیت. تے کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ سے الباعث، الوارث، صرف 2. جیم پہ کوئی نام ختم نہیں ہوتا. ہے پہ الفتح، صرف ایک نام. آپ یہ دیکھیں گے کہ
وہ حروف جن پر کے ایک ایک نام ختم ہو رہا ہے ان کو میں نے ریڈ پین سے مارک کر دیا ہے، ریڈنگ سے. اچھا، ہے کے بعد خے پہ کوئی نام ختم نہیں ہے. دال پہ الاحد الصمد الواحد الواجد الماجد الرشید الشہید المعید الحمید المجید الودود. یہ دیکھیے، الاحد الصمد الواحد الماجد الواحد الرشید الشہید المعید الحمید المجید الودود. دال کے بعد آیا رے کی تختی آئی. رے میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیے، الجبار القہار الغفار القہار الجبار المتکبر المصور البصیر. اچھا، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ رے پر سب سے زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے ختم ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہے 19 نام رے پہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد آئیے آپ، الکبیر الخبیر الصبور الشکور الغفور الآخر المؤخر الظاہر القادر المقتدر الذار البر النور. یہ جناب 19 نام ہیں. اگر آپ ایک دو دن میں یہ 19 نام یاد کر لیں تو 19% کام تو آپ کو ایک دن میں ہو گیا. باقی تو پھر آسانی ہو جاتا ہے ظاہر. اچھا، رے کے بعد آیا زے پہ صرف 2 نام ہیں، العزیز اور المعز. زے کے بعد آیا سین پر صرف ایک نام ختم ہو رہا ہے، وہ ہے القدوس. سین کے بعد شین سواد پہ کوئی نام نہیں ختم ہوتا. زواد پہ صرف 2 نام، القابض الخافض. یہ دیکھیے، القابض الخافض. زواد کے بعد توئی پر بھی 2 نام ختم ہو رہے ہیں، الباسط اور المقسط. یہ دیکھیں، الباسط المقسط. زوئے پہ صرف ایک نام ختم ہو رہا ہے، وہ ہے الحفیظ. اچھا جناب، زوئے کے بعد آیا این آ گیا. این سے یہ دیکھیے، البدی السمیع الواسع الرافع الجامع النافع اور المانع. اب این پہ 7 نام ختم ہو رہے ہیں. این کے بعد آیا غین سے شروع تو ہوتے ہیں الغفار الغنی الغفور، لیکن غین پہ نام کوئی نہیں ختم ہوتا. فے آ گیا. فے پہ صرف 2 نام ہیں، الرؤوف اللطیف الرؤوف اللطیف. اچھا، فے کے بعد آیا قاف پہ 3 نام، الخالق الرزاق الحق الخالق الرزاق الحق. کاف آیا، کاف پہ صرف 2 نام، الملک اور مالک الملک. الملک اور مالک الملک. اب آ جائیے لام پر. لام پر 5 نام ختم ہوتے ہیں، الاول العدل المذل الجلیل الوکیل. یہ 5 نام. لام کے بعد آیا میم. میم پر 12 نام ختم ہوتے ہیں. ان کی تفصیل کیا ہے؟ السلام الرحیم الکریم العظیم العلیم الحلیم الحکیم الحکم القیوم المقدم المنتقم اور ذوالجلال والاکرام. یہ دیکھیے، یہ میم کی تختی پوری ہو گئی. میم کے بعد آیا جناب علی نون. نون کی جب ہم تختی دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نون پہ بھی صرف 5 نام، الرحمن الباطن المتین المومن المہیمن. نون کے بعد آتا ہے واو. واو پر صرف ایک نام ہے، یہ ریڈ سینک سے مارک کیا ہوا ہے، العفو. واو کے بعد آیا یہ پر 14 نام کا اختتام ہو رہا ہے. یعنی رے پہ 19 تھے، اس کے بعد سب سے زیادہ نام جو ہے وہ یہ پہ ختم ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ الباری الہادی العلی الولی الوالی الحی المحی الغنی المغنی المبدی المحصی المتعلی القوی اور الباقی. یعنی
اللہ باقی من کل فانی. تو یہ چارٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ رے پہ 19 نام ختم ہو رہے ہیں، یہ پہ 14 نام ختم ہو رہے ہیں، میم پر 12 نام ختم ہو رہے ہیں، دال پر 11 نام ختم ہو رہے ہیں. تو 19 اور 14 33 اور 12 45 اور دال کے ملائے 11 تو 56 نام. اللہ تعالیٰ کے 56 نام تو صرف ان 4 حروف پہ ختم ہو رہے ہیں. ایک دن میں اگر ایک یاد ہو گیا تو 4 دن میں 56 نام تو ویسے ہی یاد ہو گئے. اس کے بعد بے لام و نون پہ 5 نام ہیں، قاف پہ 3 ہیں، اور تے سے توئے زواد فے وغیرہ ان پہ 2 نام ختم ہو رہے ہیں، اور باقی تو ایک ہی ہے. اچھا، ایک بڑی اس میں آپ نے شاید ایک بات نوٹ کی ہو کہ فے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام شروع ہوتا ہے اور ہے پر ایک ہی نام ختم ہوتا ہے، اور وہ جو فے سے شروع ہوتا ہے وہ بھی فتح ہے، اور جو ہے پہ ختم ہوتا ہے وہ بھی فتح ہے. الفتح، راہیں کھولنے والا. ظاہر ہے جب ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو رب العالمین ہی ہمارے راستے کھولتا ہے، وہ الفتح ہے. اب آپ سے ایک بات اور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا پہلے تو ذرا اردو ٹھیک کر لیں، اور بچوں کو اردو کی گنتی بھی سکھائیں. مثال کے طور پہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور بچہ پوچھے ممی 99 کتنے ہوتے ہیں، تو اب تو بہت سی مائیں جواب دیتی ہیں کہ بیٹا دادی سے پوچھ لو. تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی عالم دین نہیں، بہت ہی معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں. اس میں اعراب میں نے نہیں لگائے ہیں، کیونکہ اعراب تو ویسے بھی یعنی بعد میں ہی لگائے گئے ہیں، اور آپ جیسے چاہیں اس کو ادائیگی کے وقت کہیں پیش لگانا ہوتا ہے کچھ ہے تو آپ اس میں کر لیں. پہلی بات تو اس کو بناتے وقت، اس کو آپ کو سمجھاتے وقت میری کہیں زبان بھی پھسلی ہوگی، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. البتہ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جہاں کہیں آپ کو غلطی محسوس ہوئی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، یا آپ کے کسی جاننے والے عزیز اقارب دوست کسی کے لیے، تو آپ اس کو شیئر کر دیجیے. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کو تو صرف شہادت کی انگلی سے ہی دبانا ہے، کیونکہ سبسکرائب کرنا ویسے بھی وہ ہوتا ہے چندہ. اب تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سارے کام اب تو قرضے اور چندے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں، لیکن یہ چندہ کیش کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ صرف ذرا سا ٹچ کرنا ہے انگلی کو. تو جیسے آپ کی مرضی. بہرحال انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تاریخی مسجد کے بارے میں بتاؤں گا جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شاید 99% لوگ بھی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، جبکہ جب آپ اس کی تاریخ میں سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم ابھی تک کیوں ایسی معلومات سے محروم ہیں. کیونکہ یہ باتیں جنرل نالج کے لیے بھی ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانے کے لیے بھی. اور
چونکہ میرا ولاگ لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹ رکھوں، اور اگر آئندہ اس میں ٹائم ہوا تو میں ایک ایسی سنگین غلطی کی طرف اشارہ کروں گا، اس کو نوٹس میں لاؤں گا، جو کہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی، میں بھی کبھی کبھی کرتا ہوں، لیکن وہ نادانستہ طور پہ کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، بلکہ انجانے میں ہم ایک بڑی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت۔ ویڈیو سبسکرائب کرنے کا پیشگی شکریہ۔ اللہ حافظ۔